لیاری بغدادی میں رہائشی عمارت گرنے کے واقعے کو 3 دن ہو چکے ہیں، لیکن ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور 27 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں، جن میں سے 3 بچے، 9 خواتین اور 15 مرد شامل ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت کا گرنا ہی نہیں تھا، یہ نظام کی خرابی، نگرانی کی کمی، منظوری کے بغیر تعمیر اور انسانی جان کی قیمت کی کہتے ہیں نا کہ کاروبار گرم کیا ہوا ہے۔ افسوسناک جھلک نظر آ رہی ہے اس واقعے میں۔ ریسکیو ادارے، فائر بریگیڈ اور انتظامیہ نے 3 دن کی مسلسل محنت کے بعد ہیوی مشینری سے ملبہ ہٹایا ہے، لیکن ایک قیمتی جان، نوجوان جس کا نام زید کی لاش آخری لمحات میں نکالی گئی۔ افسوسناک یہ واقعہ ہے اور متاثرہ عمارت صرف 2 سال پرانی تھی، اس کے باوجود زمین بوس ہو گئی اور تعمیراتی معیار کہتے ہیں کہ ناقص ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور نظام میں کتنی بڑی کمزوری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ نے اس واقعے کا بہت نوٹس بھی لیا ہے اور افسوسناک قرار دیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ جب بھی وہ فلیٹ خریدیں یا کوئی گھر خریدیں تو اس سے پہلے عمارت کی منظوری ضرور چیک کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منظوری چیک کرنا کیا صرف عوام کا کام ہے؟ یہ ذمہ داری عوام کی ہے، جن اداروں کو نگرانی کرنی چاہیے وہ کہاں تھے؟ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سندھ کی ترجمان سعدیہ جاوید صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک سعدیہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی سعدیہ، سب سے پہلے مجھے بات بتائیں کہ آپ کے خیال میں لیاری میں جو عمارت گری ہے یہ کتنا بڑا حادثہ ہے اور یہ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت المناک واقعہ ہے۔ انسانی جان کا نقصان، چاہے وہ 1 کا ہو چاہے وہ 27 کا ہو، انسانی جان کے نقصان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اس دنیا میں۔ جو چلا گیا اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن حادثات کو روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ یہ عمارت 2 سال پرانی نہیں، یہ عمارت 1974 میں قائم ہوئی اور جی 50 سال لگ بھگ اس عمارت کی عمر جو پیپرز میں ہے وہ ڈکلیئر ہے۔ اچھا، جہاں تک لوگ بات کرتے ہیں، دیکھیں ایس بی سی اے نے ان کو نوٹس دیے ہیں اور ایس بی سی اے نے ان سے کوشش بھی کی ہے کہ وہ عمارت خالی کرائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے فائنینشیل سٹرینز ہیں لوگوں کو، لو کاسٹ آمدنی والے لوگ ان عمارتوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایس بی اے کا انسپیکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر جا کے کھڑا ہو اور کہے کہ جی آپ بلڈنگ خالی کر دیں، تو وہ بیچارے جائیں گے کہاں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ دیکھیں، جو پہلی سندھ حکومت کی ترجیح تھی وہ تھی ریسکیو آپریشن، جس کا عمل کل رات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ تمام ڈیڈ باڈیز اور ملبہ جو ہے وہاں سے وہ ریسکیو کیا جا چکی ہیں باڈیز، جی، اور ملبے کا اٹھانے کا کام بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ آج بات کر رہی ہیں، ٹھیک سعدیہ جاوید صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا، ہمارا جو ادھر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ فلیٹ بغیر منظوری کے فروخت ہو رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ جی دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بیسکلی جو سب ٹی ویز نے پروگرامز کیے، بڑے بڑے تجزیہ کار بٹھائے، بات یہ ہے کہ مکس کیا جا رہا ہے۔ ایک عمارتیں وہ ہیں جو 50-60 سال پہلے یا پری پارٹیشن، کیونکہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، عمارتیں ہیں جو مخدوش ہو چکی ہیں، جن کو گرانا لازمی ہے، جس میں سے 22 عمارتوں کی نشاندہی آلریڈی ایس بی سی اے کے پاس موجود ہے، لیکن ان کو خالی کرانا ایک مرحلہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کی کہ جی کیا جعلی بلڈنگز بن رہی ہیں بغیر اجازت کے؟ جی بالکل بن رہی ہیں۔ ایس بی سی اے میں یہ نہیں کہوں گی، دیکھیں کوئی ادارہ پورے کے پورے ادارے پہ ذمہ داری نہیں رکھی جاتی، وہاں کالی بھیڑیں بالکل موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ آج جو چیف منسٹر صاحب نے 11 بجے اجلاس بلایا، اس کے 2 امپورٹنٹ ایجنڈا ہیں۔ ایک کہ ایس بی سی اے کے خلاف
कार्रवाई होगी ठीक है। जो भी उसमें मुलव्विस है। और दूसरा कि ये जो मकीन जो इमारतों की निशानदही हुई है कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जाए, उन लोगों की रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम सिंध हुकूमत जो है वो रखे सामने। सादी जी, लोगों के करोड़ों रुपए जो हैं वो इस वक्त डूब गए, बेयारो मददगार इस वक्त खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनका कसूर है? मुझे सिर्फ एक ये बात बता दें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर 14 इमारतें जो हैं वो भी बाहर बैठी हुए हैं और जो खाली कराई गई हैं उनके लोग। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए उस बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए देखिए एसबीसीए ने खुद तो नहीं किया ना, कोई उसके पास गया है। तो वो जो बिल्डर माफिया है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनसे इन लोगों की जो भी पेमेंट्स हुई हैं वो रिकवरी करा के दी जाएगी, ताकि इन ये लोग अपने रहने का मुनासिब इंतजाम कर सकें। देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि अलमिया हो जाता है, 2-4 दिन हम आप सब जो है वो शोर मचाते हैं और फिर भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मामले पर इजलास बुलाया है और इस इजलास में ये तमाम फैसले होंगे। वो डे टू डे बेसिस पर इस मामले पर रिपोर्ट लेंगे और जो भी मुजरिम है, चाहे वो बिल्डर हो चाहे एसबीसी का डायरेक्टर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सादी जी, हमने तो ये देखा है कि बिल्डर तो अपनी जान छुड़ा लेंगे। आपने जैसे कि अर्ज किया कि काली भेड़ें जो हैं हर इदारे में बैठी हुई हैं, तो आप कैसे इनसे जान छुड़वाएंगी? देखिए जो अफसरान हैं, जिनको मैं खुद कह रही हूँ कि काली भेड़े एसबीसीए में मौजूद हैं, उनके खिलाफ सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी। उनकी नौकरियों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाएगा, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको पता है 2022 में सिंध में फ्लडिंग हुई, कोई 21 लाख लोग बेघर हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनके लिए भी रेस्क्यू प्लान बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हम सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान की। सादी जी, मुझे बताइए कि 14 इमारतें जो खाली हुई हैं उनके लोगों को कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि एक घर जो है वो सड़क पे आके बैठ गया है, कैसे कंपनसेशन होगी? बारिशों का मौसम है, आगे से मॉनसून की प्रेडिक्शन हो रही है, बच्चे उनके छोटे छोटे साथ हैं। जी, अभी तो देखें ज़ाहिर सी बात है टेम्परेरी प्लेस जो है वो कोई ना कोई उनको प्रोवाइड की जाएगी, फिर उनके मुस्तकिल रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने उन 21 लाख लोगों को बेसरो सामान नहीं छोड़ा था, जो 2022 के सैलाब में वो भी इसी तरह सड़कों पे आ गए थे, उनको जो है जामे प्रोग्राम दिया। इसी तरह कराची के लिए भी जो ये रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है वो आज की मीटिंग में यकीनन फाइनल करेंगे। जो पहले दिन कमेटी बनाई गई थी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सब देखेंगे कि इन लोगों को सिंध हुकूमत रिहैबिलिटेट करेगी, लेकिन जो काली भेड़े एसबीसीए में और जो बिल्डर माफिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। बिल्कुल ऐसे ये मुझे बताएं कि लियारी में अभी तक 22 जो बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कराने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी कहते हैं ना कुछ अरसे के बाद मुनहदम हो जाएंगी और अभी उसमें 8 आबाद हैं। क्या प्लानिंग चल रही है, क्या हिकमत अमली है, कैसे खाली कराया जाएगा? क्या जो खाली कराए जाएंगे जो लोग होंगे उनको किसी स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है कि उनको जिन लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, मैंने आपको कहा कि उनको टेम्परेरीली अभी रखा जाएगा। स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग इस वक्त खाली है क्योंकि स्कूलों में छुट्टी है, वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद फिर उनके लिए मुस्तकिल बंदोबस्त किया जाएगा और ताकि वो लोग अपने घरों में जाकर रहें। और जो वो बिल्डिंग्स हैं जो इंतहाई मखदूश हैं या इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं और उनके गिरने का खतरा है, उनको डिमोलिश किया जाएगा।
یہ ایک بڑا عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج میٹنگ کال کی ہے اس چیف کے بعد منسٹر پتہ صاحب لگے نے، گا بالکل۔ اور آپ کو جی اس کے سامنے اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، اس کو اس طرح کے ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ووٹر متاثر ہو رہا ہوتا ہے، سعدیہ جی اور تھوڑا سا میں بات لیکن کرنا یہ چاہوں لینا گی، پڑے۔ جی جی قطع کلامی کے لیے معذرت ہے، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ذرا حکومت کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں نبیل قبول، ان کا کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کو معطل کیا جائے اور حکومت بھی ذمہ دار ہے اس چیز کی۔ دیکھیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نبیل صاحب کی اپنی رائے ہوگی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، وہ اس بارے میں اس طرح سوچتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے تو دیکھیں اسی دن، جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، اسی گھنٹے میں جو افسران اس علاقے کے ذمہ دار تھے، لوکل گورنمنٹ منسٹر نے ان کو معطل کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے آرڈر دیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی افسر، جو بھی اس میں کوئی بھی نہیں، جو بھی افسر ملوث ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد 2 دن 9 اور 10 محرم عاشور تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح، اور پہلی جو ترجیح تھی وہ تھی ریسکیو کوآپریشن، جو کہ مکمل کیا گیا۔ نبیل گبول صاحب قابل احترام ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن چیزوں کو ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل فورسز اپنے لوگوں کو ایسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتی، تو اس لیے ریہیبلیٹیشن پلان دینا پڑے گا اولڈ سٹی ایریا کے لیے، جہاں جو لوگ مقیم ہیں ان عمارتوں کو خالی کرانے سے پہلے۔ ساری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ حکومت سندھ نے مستقبل میں ایسی عمارتوں کو کوئی ڈیجیٹلائز سسٹم کے طور پہ رکھنا ہے، کہ کوئی سسٹم ایسا متعارف کیا جائے کہ عمارت جو ہے اس کا سارا کچھ ڈیجیٹلائز ہو، جو کہ لوگ رہے، کیونکہ یہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، دیکھیں نشاندہی تو ایس بی سی اے ہی نے کی ہے نا، سندھ حکومت نے سرویز کرائے ہیں، اور جب بھی نشاندہی ہوئی کہ کراچی میں لگ بھگ 580 عمارتیں جو ہیں جو ہیں وہ خطرناک ہے۔ باقی بھی جو بہتری ایس بی سی اے میں لائی جا سکتی ہے، اس کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے، اور مزید بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت جو ہے بلڈر مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نیا قانون یا کوئی ریگولیٹری لے کر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ کرمنل ایکٹ میں یہ جو معاملہ ہے، اس طرح لوگوں کی جان کا زیاں، تو جنہوں نے وہ بلڈنگ بنائی ہے، جو بلڈر مافیا ہے، اس کو کرمنل ایکٹ کے تحت، تو اگر کوئی بھی لاء میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پڑی، لاء سخت کرنے کی ضرورت پڑی، تو وہ سندھ حکومت کرے گی، اور اس پر لاء ڈپارٹمنٹ میں غور و خوض جاری کر دیا گیا ہے کہ ایف آئی آریں جو ان لوگوں کے خلاف ہو، اس میں وہ یہ جو بآسانی ضمانتیں ہو جاتی ہے وہ نہ ہو، کیونکہ قانون جو ہے وہ سخت کیا جائے۔ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ اس معاملے پر بہت جامع ریسکیو پلان بھی اور لاء میکنگ بھی سامنے آئے گی بہت جلد۔